سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے یہ ایشو سارا چھڑا ہے، اور وہ ہے لاہور کا یہ ایونٹ۔ یہ ایونٹ تھا کس مقصد سے؟ پلاننگ لاہور میں ہوئی تھی یا پلاننگ کے پی میں ہوئی تھی اور منعقد صرف لاہور میں کیا گیا؟ کیا جو لوگ اس ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے کے پی سے گئے تھے ان کو معلوم تھا کہ کس جگہ پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے اور مرزا آفریدی صاحب ہوسٹ ہیں اس سارے ایونٹ کے؟ تو یہ لاہور میں ایونٹ تھا کیوں؟ لاہور میں منعقد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور انوائٹڈ کون تھا یہ بھی بتائیے۔ یہ 3 سوالات ہیں پہلے آپ سے۔ جی، جو لاہور میں ایونٹ ہوا، یہ مقصد اس کا یہ تھا کہ لاہور اور پنجاب جہاں کی ایک فضا قائم رہی ہے اس فضا کو توڑا جائے۔ پورے پاکستان کی جو پارلیمنٹیرین ہیں، خیبر پختونخوا کے، قومی اسمبلی کے، پنجاب کے اور سندھ کے بھی، وہ سب مل کر ایک یکجہتی کے اظہار کے طور پر پنجاب جائیں، پنجاب کے عوام کے بیچ میں سے گزریں، جی ٹی روڈ پر سے جائیں اور ایک جگہ جا کر اپنا ایک اجلاس منعقد کریں۔ تو یہ چیز تو ہوئی، اور یہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تھا جو ہفتے کے دن شام کو ہوا۔ اب یہ کہاں منعقد ہونا تھا، یہ بات جمعے کے دن دیر سے، شام دیر سے سامنے آئی کہ ہمیں لاہور شہر میں یہی جگہ دستیاب ہے، کیونکہ پہلے ہم نے جب کوشش کی ہے لاہور میں کہیں اجتماع کرنے کی، کوئی اجلاس کرنے کی، کسی شادی گھر میں، کسی ہال میں، تو وہاں جو مالک ہوا کرتے ہیں ان شادی گھروں کے یا ہالوں کے، ان کو اغوا کیا، مارا پیٹا گیا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ ایک مشکل بات ہے لاہور شہر میں 300-400 لوگوں کا ایک اجلاس کرنا۔ تو یہ ہوا اس حد تک تو یہ بات خوش آئند ہے، اور ایک یہ اچھی حکمت عملی تھی۔ اس کی تجویز علی امین گنڈا پور صاحب ہی کی جانب سے آئی تھی، وہی خیبر پختونخوا سے اپنے ایم پی اے حضرات کو لائے، پنجاب کے ایم پی اے حضرات اس میں شامل ہوئے، نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی اس میں شامل ہوئے، اور یہ ایک کیولکیڈ آپ کہہ لیجئے، گاڑیوں کی ایک کٹ جو تھا وہ پنجاب میں داخل ہوا، اور پھر بالآخر ایک گھر میں، ایک فارم ہاؤس میں یہ جا کر بیٹھے۔ تو یہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تھا، اس میں بھی شامل نہیں تھا، ہفتے کی رات میں بھی وہاں نہیں گیا۔ یہی کہا گیا تھا کہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوگا، اس میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا ماں سوائے جو پارلیمنٹیرین تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آ گیا تو ظاہر ایک مروت کا تقاضا ہے، ان کو بھیج تو نہیں دینا تھا۔ کچھ لوگ آئے، میرا خیال ہے جو پارلیمنٹیرین نہیں تھے، لیکن میں نہیں گیا ہفتے والی شام جو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تھا اس میں۔ اگلے دن کا یہ پتہ چلا پھر مجھے کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے انعقاد کے لیے میں نے اپنی حد تک کوشش کی، اتوار کا دن تھا، کہ یہ پریس کانفرنس کہیں اور منعقد ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی، انتظار حسین پنجھوتا صاحب جو ہمارے انصاف لائرز فیڈریشن کے کوارڈینیٹر ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیے کیا ہم پریس کانفرنس وہاں کر سکتے ہیں، یا کیا یہ پریس کانفرنس ڈسٹرکٹ بار میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ دیگر جو کوئی پرائیویٹ پراپرٹیاں تھیں، املاک تھیں، وہاں بھی نہیں ہوا، لوگوں نے انکار کیا۔ تو چاروں ناچار یہ پریس کانفرنس وہیں کرنا پڑی جہاں یہ ہوئی۔ تو اب اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پھر کسی کو مدعو نہیں کیا گیا، یہ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو تھی پنجاب آنے پر صحافیوں کے ساتھ۔ مجھے جب یہ علم ہوا کہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جیسا میں نے عرض کیا پہلے، تو میں نے کوشش کی کہ اس کی جو جگہ ہے، جو وینیو ہے، وہ تبدیل ہو جائے، لیکن جب وہ نہیں ہو سکی تو پھر میں خود گیا، مجھے کسی نے نہیں بلایا، کوئی یہاں دعوت نامہ نہیں تھا کہ آپ آئیے۔ یہ تو ایک وزیر اعلیٰ نے گفتگو کرنی تھی چند منٹ، ہم وہاں گئے کہ پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اکیلے بیٹھ کر وہاں گفتگو کریں۔ ہمارے جو پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں بچر صاحب، وہ گئے، ہمارے لاہور سے ایم این اے لطیف کھوسا صاحب وہ وہاں موجود تھے، اور اسی طرح میں جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ تو یہ کوئی باضابطہ کوئی اجلاس تو تھا نہیں کہ اس کے لیے کسی کو دعوت دینی ہے، نہ مجھے دعوت تھی، میں تو پوچھتا پہنچا کہ یہ گھر کہاں پہ ہے، لوگوں سے کسی نے لوکیشن پن بھیج دی تو میں چلا گیا۔ تو اتنی سی بات تھی، یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو ہم کہیں کہ کوئی بڑا یہ ہائی لیول کا کوئی باضابطہ کوئی اجلاس تھا اتوار والے دن جس کے لیے دعوت نامے بھیجے گئے اور کسی ایک کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا۔ اس دن اس پریس کانفرنس میں گن کر ہم 4 لوگ موجود تھے۔ گفتگو علی امین صاحب نے کی، میں نے اور بچر صاحب نے بعد میں ایک منٹ اضافی بات کی۔
اگر یہ 35 منٹ کا اگر یہ ایونٹ تھا تو اس میں 30-32 منٹ علی امین صاحب کی گفتگو تھی، ہماری 1-1.5 منٹ کی گفتگو تھی رسمی نوعیت کی. تو یہ تمام حقیقت ہے. اس کو ایک عجیب و غریب رنگ دے دیا گیا کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا ہائی لیول کوئی ایونٹ تھا جس میں کوئی خصوصی دعوت نامے جاری ہونے تھے. وہ 2-4 فیکٹرز ایکچولی سلمان صاحب ساتھ جڑ گئے نا بیسیکلی. جب پنجاب میں ایونٹ ہوا اور ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پنجاب میں بڑی گرفتاریاں اور بڑا ایک فسطائیت کا آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑا. اس مرتبہ کوئی گرفتاریاں یا اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں. ویسے اس پہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو آرام سے ذرا کچھ موقع مل گیا کہ آپ وہ اس لیے نہیں ہوئی. دیکھیں میں عرض کروں جی نہیں میں عرض کروں وہ یہ پلان ہی اس طرح کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کو ہمارا خیال تھا کہ پنجاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور ہمارا خیال درست تھا کہ خیبر پختونخوا کے اگر پروونشل اسمبلی کے ممبران کو پنجاب کی سرزمین پر گرفتار کیا جاتا تو ایک انتہائی برا پیغام خیبر پختونخوا کی جانب جاتا. تو یہ ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بات درست ثابت ہوئی. تو اس لیے اس میں کوئی بڑی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، ایک سیاسی حکمت عملی تھی کہ چلتے ہیں لاہور، چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین پر ایک ایونٹ منعقد کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ بہت سے آئندہ آنے والے ایونٹس کا ایک آپ کہہ لیجئے پیش خیمہ تھا. نہ یہ کوئی آخری ایونٹ تھا، نہ یہ کوئی اس نوعیت کا ایونٹ تھا جس میں کوئی بنیادی کلیدی نوعیت کے فیصلے ہونے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک رسمی قسم کی ایک کوشش تھی، ایک کاروائی تھی. اس کو ایک اور رنگ دے دیا گیا کہ پتہ نہیں کیوں کسی کو بلایا نہیں گیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی جو قیادت تھی اس کے بالکل علم میں تھا، جیسا کہ آپ نے وقاص اکرم صاحب کی جو لیکڈ گفتگو سنائی، جو کور کمیٹنگ ہوئی جو کہ بعد میں حرف بحرف لیک ہو گئی، اس میں یہ بالکل بات سب کے سامنے واضح تھی کہ کیا پروگرام ہے. تو پھر عالیہ صاحبہ کو سلمان صاحب کیوں اتنی کنفیوژن ہو گئی کہ ان کو ٹویٹ ہی کرنی پڑی اور ایک طرح سے پھٹنا پڑ گیا ان کو؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا. دیکھیں میں تو بالکل حیرت زدہ ہوں کہ ایک نان ایشو کو کیسے ایک ایشو بنایا. لیکن کوئی بات نہیں، دیکھیں ہمارے لوگ جذباتی ہیں، جذبات میں بہہ جاتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا. لیکن مجھے اگر دعوت نامہ ملا ہوتا اور ان کو نہ ملا ہوتا تو میں کہتا ہاں بھئی مجھے ملا، مجھ سے کوئی تفریق کی گئی ہے. میں تو صرف اس لیے گیا کہ میں لاہور میں موجود تھا اور مجھے لگا کہ یہ ٹھیک بات ہے. جو پارٹی کے عہدیداران ہیں، اگر ایک وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے تو خیر سگالی کے طور پہ وہاں چلے جانا چاہیے اور اس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. اس میں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا. تو میں بن بلائے گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لیکن آپ صرف پریس کانفرنس میں شامل ہوئے، آپ اس میں رات کے ایونٹ میں عشائیے میں شامل نہیں ہوئے، آپ نہیں گئے ادھر؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں. بالکل یہ کہ وہیں پہ یہ تقریر ہوئی 90 دن والی، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا اپنے ابتدائیے میں کہ 90 دن کی بات جو ہے یہ علی امین صاحب نے اچانک کر دی. اس میں پارٹی میں کوئی مشاورت پہلے نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک اپنی رائے دے دی. لیکن جہاں تک پارٹی کا فیصلہ ہے، جہاں تک عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، وہ یہی ہے کہ 5 اگست جو ہے وہ ایک عروج کا لمحہ ہوگا اس تحریک کے حوالے سے. اس سے زیادہ یا اس سے کم کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کنفیوژن کی جو بات ہو رہی تھی وہ اس لیے بھی ہو گئی لوگوں کو، عالیہ کی میں بات نہیں کر رہی، میں اوور آل سوشل میڈیا پہ ایک فضا بنی ہوئی تھی سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے، کینڈیڈیٹس جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے حوالے سے. پھر مرزا صاحب کی اس میں نام دیکھ کر لوگوں کو اور زیادہ شاید طیش آیا کہ بھئی وہ انہوں نے تو پریس کانفرنس کی تھی اور باقی جن کو پریس کانفرنس کی گئی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے تو ان کو کیوں سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں. پھر بیچ میں آیا جو کہ میری اپنی اطلاعات کے مطابق کہ یہ لسٹ جو پہلے لیک ہوئی ہے یا میڈیا پر نشر کی گئی ہے یہ خان صاحب تک ابھی پہنچی نہیں ہے فائنل اپروول کے لیے. یہ پرانی لسٹ تھی جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور جتنی پارٹی کے رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے کہ یہ ابھی خان صاحب کو دکھانی ہے کیونکہ بہنوں کی ملاقات تو منگل کے دن ہو گئی تھی. اس کے بعد جب یہ لسٹ آئی ہے 2-3 دن بعد تو اس وقت تو خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. تو ایم آئی رائٹ کہ اس پر ناموں پر سارے ناموں پر خان صاحب سے ابھی ایک فائنل نشست اور اپروول مشاورت ہونی باقی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں. ان میں سے کس کو ہم نے پارٹی کا ٹکٹ دینا ہے، پارٹی کا کینڈیڈیٹ قرار دینا ہے، اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. تو اس حوالے سے بھی جو چہمگوئیاں ہیں وہ قبل از وقت ہیں. آج اور 21 تاریخ کے دوران خان صاحب فیصلہ کر دیں گے کہ پارٹی کے جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. اس کا فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر مثال کے طور پہ آج 14 تاریخ ہے اور 21 کو یہ انتخابات میں ہونا ہے، اگر خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات دوبارہ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے، مشاورت نہیں ہو پاتی، تو پھر کیا اس لسٹ کو فائنل سمجھا جائے گا یا ورکر، سپورٹر، پبلک کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کچھ تبدیلیاں اس میں متوقع ہیں؟
دیکھیں میری تو بالکل پھر یہ خواہش ہوگی، اور یہ لسٹ میں آپ دیکھیں ورکر بالکل موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرزا آفریدی صاحبی کا نام ہے، اس میں اور نام ہیں، خرم ذیشان کا نام ہے، جی وہ ایکچولی عرفان نہیں سلمان صاحب، جو جی وہ اعتراض ہے جی لوگوں کو وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا نام کیوں ہے، یہ سوال ہے اصل میں۔ دیکھیں بالکل اس پہ مشاورت ہوگی پارٹی کے اندر، اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے ملاقات نہ ہو، ان سے ملاقات ہونی چاہیے، لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ہم پارٹی کے اندر بالکل اپنی آراء دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ایسی لسٹ ہو ہمارے امیدواروں کی جو خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور آپ کا اپنا ذاتی موقف کیا ہے ایز سیکریٹری جنرل آف دا پارٹی، جو پالیسیز دیکھ رہا ہے، جس نے یہ فیصلہ خان صاحب کا بھی دیکھا سنا کہ جو دیکھیں لوگ میرا پریس موقف کانفرنس کر کے چلے گئے یا جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑا، اینڈ دا کائنڈ آف پاسٹ ہی کیریز، جس طرح سے رد عمل پبلک کا آیا، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی نامینیشن ہونی چاہیے؟ شوڈ ہی بی گیون اے چانس؟ دیکھیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے اور ہمیشہ ہوگی کہ جہاں مقابلہ کسی دولت مند اور کسی ورکر کا، غریب ورکر کا ہو، تو میں ہمیشہ غریب ورکر کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آؤں گا۔ تو میری تو رائے بالکل واضح ہے کہ پارٹی کے وہ ارکان جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے، ان کو ہم نے عزت دینی ہے، ان کے پاس دولت کے انبار ہوں یا نہ ہوں، یہ پارٹی دولت کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی، اس پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ دولت کی بنیاد پر نہیں ملتا، تو ہم نے بالکل کھڑے ہونا ہے اپنے مخلص سپورٹر کے ساتھ، اپنے مخلص رکن کے ساتھ، پیسے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور اب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ورکر اور مالدار شخص میں اگر مقابلہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ورکر کی جو اس کی قربانیاں اس کو ریکگنائز اور ایکنالج کرنا چاہیے۔ اچھا، اب فائنلی یہ بتائیے راجہ صاحب کہ جو 5 اگست کا معاملہ ہے، جو تحریک کا ایک معاملہ ہے، جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب نے 90 دن کی جو بات کی ہے وہ ایک غیر رسمی طور پر انہوں نے کر دی اور اس پر پارٹی کے اندر فی الحال کوئی ایز سچ تھورو مشاورت نہیں ہوئی ہے، تو اب ارادے کیا ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی اب کرنے کیا لگی ہے؟ اگلا لاہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ 5 اگست کی تیاری میں بھی کوئی بہت زیادہ دن نہیں باقی، بیچ میں سینٹ کا الیکشن بھی آئے گا، ظاہر ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو تیاریاں اور میٹنگز اور وہ بھی آپ کا ٹائم کنزیوم کریں گے۔ جی تسلسل سے ہماری گفتگو بھی ہو رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، پورے ملک میں لوگوں کو موبیلائز کرنا، ان کو کہنا کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو، آئین اور قانون کے مطابق۔ ہم کوئی آئین اور قانون سے ماورا کام کرنے نہیں جا رہے، نہ کریں گے، تو اس لیے یہ عمل جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 اگست تک یہ عمل یقیناً اب پر ہوگا، اور اس کے بعد جہاں تک ہمیں جانا پڑا، جتنی دیر بھی لگی وہ ہم دیکھیں گے، ہم مستعد رہیں گے، ہم ایک لمبے تسلسل یا ایک لمبے عمل کا حصہ بننے کو بھی تیار ہیں، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس تاریخ رات کو جلدی چھٹ جانا چاہیے۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ پھر ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے کا اس مرتبہ رد عمل آیا، عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو بھی ایک ناراضگی یا ایک کہہ لیں ایک ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، جو بھی ہوا بقول آپ لوگوں کے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو ایک ڈسکنیکٹ سا ہے پنجاب کی لیڈرشپ کا، کیا وہ آپس میں ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے؟ کیونکہ تحریک کا چلنا وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کے پی اور پنجاب سنکرنائز نہ ہوں لیڈرشپس۔ جی ہمیشہ یہ معاملات طے پا جاتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑے عرصے کی ایک گفتگو ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو اس حوالے سے نہ کوئی گمان ہے یا کوئی شکایت ہے کہ دعوت نامہ کیوں نہیں ملا، بلایا کیوں نہیں گیا، تو میں نے عرض کر دیا کہ دعوت نامہ تو کسی کو بھی نہیں ملا، وہ ایک شخص، ایک وزیر اعلیٰ کی گفتگو تھی، ہم لوگ پوچھتے پاچھتے وہاں پہنچ گئے، مجھے کسی نے نہیں بلایا، مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے، میں نے اون کیا ان کے آنے کو، تو میں چلا گیا، لیکن ان کی گفتگو جو انہوں نے کہا وہ ان کی ذاتی گفتگو ہے، پارٹی کی اس میں صلاح یا فیصلہ شامل نہیں ہے۔
अच्छा अच्छा, और फाइनली एक क्विक 3 स्टेटमेंट्स सलमान साहब आई हुई थी सामने, इसके हवाले से भी ज़रा क्लैरिटी दे दें कि सेनेट, ये स्टेटमेंट्स आप लोगों के ही लीडरान की हैं, सेनेट टिकट मिर्ज़ा अफरीदी को 50 करोड़ पर बेचकर इमरान खान के केसेस की फ़ीसें अदा कर रहे हैं, शिबली फराज साहब ने ये बात की है। फिर इमरान खान के केसेस की फ़ीसें फैमिली अदा कर रही है, अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं। और फिर आखिरी बयान है कि इमरान खान के केसेस हम मुफ्त कर रहे हैं, ये पार्टी वकला कह रहे हैं। तो खान साहब के केसेस मुफ्त कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग के हवाले से भी अगर थोड़ा सा आप बता सकें। नहीं देखें, ये जो दो आपने जिन स्टेटमेंट्स का जिक्र किया वो तो मेरे लिए बाइस हैरत हैं कि टिकट बेचा गया है 50 करोड़ में। मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसकी मुखालफत करूंगा, भरपूर मुखालफत करूंगा। ठीक है। जहाँ तक वकला की फ़ीसों का ताल्लुक है, तो जो प्रोफेशनल वकला हैं जिनका पार्टी की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको यकीनन फ़ीसें दी जा रही हैं। सलमान सफदर साहब हैं उसमें, ज़हीर अब्बास साहब हैं उसमें, उस्मान गिल साहब हैं, तो फ़ीसें तो उनको जा रही हैं। अब ये फ़ीसें कहाँ से आती हैं? यकीनन ये पार्टी के टिकट बेचकर नहीं आ रही, इसमें पार्टी के खैर ख़्वाह हैं, पार्टी के चाहने वाले हैं मुल्क के अंदर, तो उनकी तरफ से अगर कुछ मदद आती है, हमने पार्टी के जो अरकान हैं असम्बलियों के, उनसे भी फ़ंड रेजिंग की है। तो मेरी नज़र में ये चीज़ें हैं, कुछ ख़ानदान के अपने ज़राए भी हो सकते हैं, मैं उस हवाले से नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान अखनौर राजा साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और अगले इवेंट के लिए सलमान साहब आपको मैं बता दूं कि इन केस अगर आप लोग अगला वेन्यू ढूंढ रहे हो और आप लोगों को ना मिले, तो मिर्ज़ा अफरीदी के ऊपर जो रद्द अमल आया, इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट टाइम जो अहमद चट्टा साहब हैं उनके वालिद साहब का फार्म हाउस भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर शादियाँ वादियाँ भी होती हैं, हॉल शॉल वो लोग भी देते हैं, तो आप लोग अहमद चट्टा साहब के ऊपर भी उधर फार्म हाउस जाके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पार्टी की किसी गैदरिंग के लिए। तो रद्द अमल शायद वर्कर का कम आएगा अगली दफ़ा। मैंने कहा मैं आपको जाते जाते आखिरी बार जब वहाँ एक इवेंट, मैं अर्ज़ करूँ, जब आखिरी बार वहाँ एक इवेंट हुआ था अहमद चट्टा साहब के यहाँ, तो उस पर हमला हुआ उस फार्म हाउस पे, और शदीद नुकसान उस फार्म हाउस को पहुँचा।